بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ جنید، آپ کے پروگرام آج کی بات میں۔ ناظرین، اراؤنڈ اباؤٹ 5,500 ایئرز اگو، آج سے کوئی 54 یا 5500 سال پہلے ایک قوم گزری جس کو قوم لوط کہا گیا۔ ان کے اندر برائی یہ تھی کہ ان کے ہاں مرد سے جنسی تعلق قائم کرنے کو فوقیت دیتا تھا، اور خدا نے سب قوموں میں سے سخت عذاب ان پر نازل کیا۔ اور اس عمل کو، جس میں ایک مرد دوسرے مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اس کو لواطت کا نام دیا گیا۔ آج کچھ ایسے ہی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں نادرن بیلٹ جو شمالی علاقہ جات ہیں، جن میں ہمارا ہزارہ، پختون بیلٹ، نادرن ایریا سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں یہ عمل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے علاوہ افغان بیلٹ میں یہ عمل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ناظرین، چائلڈ ابیوز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، جس میں ایک معصوم بچے کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی مرضی کے بغیر۔ لیکن شاید آپ نے وہ تمام کیسز نہیں سنے ہوں گے جو کہ ایک 11 سال سے 19 سال کا بچہ سہتا ہے اپنی مرضی سے۔ اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے، معاشرہ اسے کس حد تک مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ایسے عمل سرگرم میں جاری رکھے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں جتنے بھی والدین ہیں، ان کو پراپر ایجوکیٹ کیا جائے کہ ایک پیرنٹ ہوڈ کیا ہوتا ہے، ایک پیرنٹ کو، ایک والدین کو، ایک والد کو، ایک والدہ کو اپنے بچے کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ اس میں ایک والد یا والدہ جب آمدنی کے لیے مختلف طرح کی جابز کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی توجہ خود نہیں کرتے، تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ان کے بچے مختلف سرگرمیوں میں انوالو ہوتے ہیں، چاہے وہ جنسی تعلقات قائم کرنے والے ہوں، چاہے وہ منشیات کے ساتھ انوالو ہونے والے ہوں۔ اس کے علاوہ 7ویں کلاس سے 11ویں کلاس تک جو بچے عموماً ہوتے ہیں ناظرین، وہ موسٹلی اس ایرا میں آ جاتے ہیں۔ They used to get fond of this era because بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ امیر گھرانوں کے بھی بچے شامل ہوتے ہیں، غریب گھرانوں کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ امیر گھرانے کے بچوں کو اس لیے اس عمل کی طرف لایا جاتا ہے کہ کل کو ان کو بلیک میل کر کے ان سے کچھ حاصل کر لیا جائے، جبکہ غریب گھرانے کے بچوں کو جسٹ لطف اٹھانے کے لیے، اپنا پلیئر پورا کرنے کے لیے اس طرف لایا جاتا ہے، اور انہیں کچھ پیسوں کے عوض جو کہ ان کو زندگی میں کمی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب بات کرتے ہیں ہم کہ بچوں کو اب جنسی تشدد ہو گیا، اس سے بچانے کے لیے کس قسم کی سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ فرسٹ آف آل، جب چائلڈ ابیوز کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، دیر از نو پراپر سیکس ایجوکیشن۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو برا لگے، میرا یہ ٹاپک اٹھانا برا لگے کہ میں نے شمالی علاقہ جات کا نام اس کے ساتھ لگایا۔ ہمارا یہ آزاد فرم ٹیم کا مقصد اپنے علاقے کو بدنام کرنا یا کسی خاص علاقے کو بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک اصلیت، ایک کڑوا سچ جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو سامنے لانا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو سہل سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، تو آپ ضرور کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیجئے۔ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے اس قسم کی سرگرمیوں میں، لیکن ان سے بچنے کے لیے والدین کو کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تربیت۔ آپ کو اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے کرنی پڑے گی کہ he must never be fond of money, he must never be fond of any new or any luxury technical item۔ آج کل کے ہمارے بچے موٹر سائیکل، گاڑیاں اور اس طرح کے موبائلز، ان ٹیکنیکل چیزوں کی شوق رکھتے ہیں، جس وجہ سے وہ خود کو اس سرگرمی میں انوالو کر لیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اور نام ہی نہیں لیتے۔ سیکنڈ تھنگ آتے ہیں ناظرین، آمدنی کم وسائل پر۔ جب کم وسائل ہو آپ کے پاس اور آپ اپنے بچوں کی ضروریات نہیں پوری کر پا رہے، تو آپ اپنے بچوں کو مسٹ ایجوکیٹ کیجئے، ان کو بتائیے کہ اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں، what are your future goals، آپ کس طرح فیوچر میں ان کے یہ خواب پورے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کے بچے خود اپنے گولز کیسے اچیو کر سکتے ہیں وداؤٹ شارٹ کٹس۔ وہ شارٹ کٹ حاصل کریں، وہ خود کو کسی ایسی سرگرمی کا نشانہ بنائیں، اس سے بچائیں۔
پھر اس کے بعد ہمارے والدین کیا بچوں کو پورا ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایک والد تو 30% والد کو ٹائم دینا چاہیے اپنے بچوں کے لیے؟ ہمارے یہاں موسٹلی والد یا تو فارن کنٹریز میں جاب کر رہے ہیں یا تو وہ دن بھر بزنس اور پیسے کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. جو 70% ماں نے آج کل کی ماں نے ٹائم دینا ہے, they are mostly involved in watching drama serials. They are involved in وہ محلے کی باتوں میں انوالو آپ کو ملے گی, پر اپنے بچوں کو شاید وہ ٹائم نہیں دے پا رہے. اپنے بچوں کو ٹائم دینا صرف ان کو کھانا پلانا, ان کی صرف ان کو کپڑے پہنانا یا ان کی گرومنگ کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ ان کو سمجھنا, ان کے سائیکولوجیکل فیکٹرز کو سمجھنا, ان کی نفسیات کو سمجھنا, یہ بھی ایک بڑا. نیکسٹ جا کے ہم اس پوائنٹ کو بھی مزید ایلیبریٹ کریں گے. پھر اس کے بعد بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہم کتنا رکھیں. Are we giving them proper time? Are we having a sight on them? کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول سے واپس آ کے کدھر جا رہا ہے؟ کیا ہم چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا جن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے پر میرے بچے میں کیا فرق آیا ہے, میرا بچہ کتنا چینج اب خود کو فیل کر رہا ہے؟ افسوس کے ساتھ نیور. اس کے بعد والدہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں. والدہ کا کردار سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں والدہ سختی تو کرتی ہے, پر there must be a difference between the local mother and the proper mother. ایک جو ہمارے یہاں لوکل مدر پائی جاتی ہے وہ سختی کرتی ہے, وہ بچے کو جس تم باہر نہیں جانا تم ایسے کرنا, but give him a friendly environment. کیا آپ نے بچے کو دوستانہ ماحول دیا؟ کیا آپ نے بچے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ تم کل سے اکیلے کیوں بیٹھے ہو, تمہارے رویے میں تبدیلی کیوں آئی ہے, تم غصے میں زیادہ کیوں ہو, کیا کوئی وجہ ہے جس سے تم بلیک میل فیل کر رہے ہو خود کو, کیا کسی بندے نے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ اور ہمارا بچہ اپنی سیکس لائف یا پھر اس طرح کی کوئی بھی اس کے ساتھ اگر بلیک میلنگ کوئی سرگرمی ہوئی ہے, وہ والدین کے ساتھ ڈسکس کرنے میں ناظرین شرم محسوس کرتا ہے. جی ہاں, بالکل شرم محسوس کرتا ہے. کیا آپ اپنے والدین سے ایسی کوئی بات شیئر کر سکتے تھے؟ کوئی بھی بچہ نہیں کر سکتا. سو پیرنٹس مسٹ کریٹ این انوائرمنٹ. والدین کو ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں بچے آرام سے ان کے ساتھ اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ ڈسکس کر سکے اور والدین اس کو سالو کر سکے. اچھا, اس کے بعد اگر بچوں کے رویے میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے, پیرنٹس کی اس پر نظر ہونی چاہیے. کیا وہ کچھ بھولنے لگ پڑا ہے؟ کیا اس کے رویے میں تبدیلی آ چکی ہے؟ کیا وہ اب کوئی پہلے سے زیادہ سوچنے لگ پڑا ہے؟ کیا وہ کھانے کے اوقات اس کا فوکس کہیں اور ہے؟ کیا وہ کمرے میں چھپ چھپ کے رہ رہا ہے؟ کیا وہ گھر سے زیادہ باہر رہنا پسند کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں؟ یہ پتہ کرنا پیرنٹس کا کام ہے. نیکسٹ پہ جاتے ہیں. کیا آپ نے اپنے ارد گرد اپنے بچوں کے علاوہ گلیوں میں رات, آپ کے محلے کے بچے جو رات کو لیٹ نائٹ گلیوں میں گھوم رہے ہیں, لیٹ نائٹ پارٹیاں کر رہے ہیں, کیا آپ نے ان کو منع کیا؟ کیا آپ نے سوسائٹی میں یہ بات بھی کی, اپنی زبان سے یہ بات کی تاکہ باقیوں کے بھی پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں بچے لیٹ نائٹ پارٹیز کر رہے ہیں, یہ سبب بھی کیوں بن رہا ہے؟ یہاں پہ ہم انیشل وجوہات ہی دے رہے ہیں بچوں کو کہ وہ جب لیٹ نائٹ پارٹیز کرتے ہیں, وہ جب اکیلا رہتے ہیں تو موسٹلی اس طرح کی سرگرمیاں ہو جاتی ہیں. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی ہمارے بچوں کو موسٹلی جو اسٹارٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیکنیکل ایڈوانس دنیا ہوتی جا رہی ہے, ان کو نئی ٹیکنیکل آئٹمس لینے خریدنے کی شوق ہوتی ہے. آپ کے بچوں کو آئی فون 12, آئی فون 11 لینے کی شوق ہے, آپ کے بچوں کو لیٹسٹ گاڑی لینے کی شوق ہے, آپ کے بچوں کو لیٹسٹ قسم کے لیپ ٹاپس, موبائلس اور اس کے علاوہ جتنی بھی لگژریز ہیں سب حاصل کرنے کی شوق ہے. اور کیا وہ آپ پورا کر پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نہیں پورا کر پا رہے تو اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. موسٹ آف دا پیرنٹس 80% آف پیرنٹس ان پاکستان وہ اپنے بچوں کی ہر ضرورت نہیں پوری کر سکتے. اگر آپ اپنے بچے کو ایک ضرورت اس کی پوری کرتے ہیں تو ود ان فیو منتھس ایک نئی چیز آ جائے گی, کیا آپ وہ بھی پوری کر پائیں گے؟ اس کا بیٹر حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی وہ خواہشات ختم کریں. اگر آپ وہ خواہشات ختم نہیں کر پاتے تو مسٹ ٹیل ہم کہ ہم اس حد تک آپ کی لمٹ تک خواہشات پوری کریں گے, باقی آپ نے کیسے پوری کرنی ہے اس کو رستہ بتائیں, اس کو رستہ بتائیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ لاہور کا رستہ تو ہر کوئی بتاتا ہے پر جانے کا کرایہ کوئی نہیں دیتا, لیکن آپ کو یہاں اپنے بچے کو اسے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ اس طریقے سے, یہ پراپر طریقہ ہے, اس طرح آپ خود کچھ کمائیں. میک یور سیلف ایبل ٹو گیٹ تھنگس. اب بچے جب اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں, بچے جب اپنی ضرورت سے زیادہ وش کرنے لگ پڑتے ہیں تو والدین کا کام ہے ان کی ذہن سازی کرنا, ان کی برین واشنگ کرنا. جس طرح وہ باہر جس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, وہ جن قسم کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی سوچ ویسے ہو جاتی ہے. another big cause is کہ ہم سب اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھانا چاہتے ہیں.
ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بیسٹ اسکول میں پڑھے. اگر اپنے بعد میں ہے تو وہ تعمیر وطن میں جائے, وہ APS میں جائے, وہ برنامہ میں جائے جہاں پہ آلریڈی کرنل کے, بریگیڈیئرس کے بچے پڑھ رہے ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین, بزنس ٹائکونس کے بچے پڑھ رہے ہیں, جہاں پہ بڑی اعلیٰ شخصیات ہیں, میں نے MBA کے بیٹے پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پہ جب آپ کا بچہ جائے گا تو وہ بھی ان کے ساتھ کمپٹیشن میں جائے گا. اس کی بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی وہ تمام چیزیں حاصل کر پاؤں جو میرے والدین مجھے نہیں دے سکے, تو میں بھی فار دیٹ ریزن وہ اس سرگرمی میں انوالو ہو جائے. تو ٹرائی ٹو میک دوز اسٹیپس جو کہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو ان ایریاز, ان انوائرمنٹس میں رکھیں جہاں تک آپ مینیج کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد لاسٹ پہ آتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی ایسی سرگرمی میں بلیک میل ہو جاتا ہے, تو ہمارے یہاں جو موسٹلی اربن ایریاز کی بات کرتے ہیں, جو دیہاتی علاقہ جات میں والدین مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کو چوری میں دیکھ لیتے ہیں, آپ اپنے بچے کو کسی اس طرح سرگرمی میں دیکھ لیتے ہیں, تو آپ ڈائریکٹ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کم از کم وہ بچہ ٹھیک ہو رہا ہو, جو ساتھ والے بچے ہیں وہ سہم جاتے ہیں, اور اس طرح کا کل کو کوئی ان کو بلیک میل کرے, وہ پیرنٹس کے ڈر کے مارے شیئر نہیں کر پاتے. ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ اپنے بچوں کو مسٹ ایجوکیٹ کیجیے, ان کو بتائیے کہ بھائی دیکھو, مار ہی نہیں, زبان سے سمجھائیے کہ یہ رستہ غلط ہے, یہ رستہ نہیں جی. اس کی انوائرمنٹ چینج کیجیے, اس کی شوق جتنی بھی ہے وہ تبدیل کیجیے, اس کی لائکس ڈس لائکس میں فرق لائیے. تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی والدین کو, خاص کر یہ جو ٹین ایجرز بچے ہیں. چائلڈ ابیوز کے کیس تو رپورٹ ہوتے ہیں ناظرین, لیکن یہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے کیس رپورٹ نہیں ہو پاتے. بہت سے ایسے کیس ہیں, سینکڑوں کیسز ہیں جو رپورٹ نہیں کر پاتے. اگر آپ کسی بھائی کو لگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا ہماری ٹیم نے جو ریسرچ کیا ہے یہ ٹھیک ہے, ہمارے ہزارہ, ہماری پختون بیلٹ, ہمارے نردرن ایریاز, افغان بیلٹ میں واقعی یہ چیز پائی جاتی ہے, تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا, اور آپ بھی اپنی رائے بتائیں کہ اس کے لیے کون کون سے اقدامات ہونے چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام بہت پسند آئے گا. اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک ہم سے یہ جتنی بھی لواطن کی گندی سرگرمیاں ان سے ہماری جان چھڑائے, تاکہ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پہ چل سکیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.